میرے امام کا ایک ہی بیٹا حضرت امام زین العابدین، ان کے 6 بیٹے کتابوں میں آتے ہیں، کم اور زیادہ کی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ امام زین العابدین ایک لخت جگر اور ایک خاندان کی سپہ سالار بی بی، کون بھلا؟ حضرت سیدہ زینب یہ جناب زینب جب پیدا ہوئی تھی نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو مجھے سیدہ فاطمہ نے کہا کہ بچی کا نام رکھو، تو میں نے کہا کہ میں نے پہلے رکھے ہیں۔ کہا حضور تو سفر پہ ہیں، فرمایا آئیں گے تو نام رکھیں گے۔ جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام زین العابدین کی مختلف روایتوں میں مختلف عمر آئی۔ یہ 2 خاندان کے بڑے بچے تھے، خاندان کے یہ 2 بڑے بچے تھے۔ میرے دوستو، یہ جو ایک اہم مسئلہ آپ کے گوش گزار کروں، پہلے یہ ہوتا تھا پہلے کہ خلافت روحانی بھی اور سیاسی بھی ایک ہوتی تھی۔ امام حسن تک ایک رہی، روحانی خلافت بھی اور سیاسی خلافت بھی ایک رہی۔ مسئلہ تھوڑا باریک ہے، تھوڑا سا آپ کو میرے بات غور سے سننی پڑے گی۔ پہلے خلافت ایک ہوتی تھی، روحانی بھی اور سیاسی بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی کام بھی کرتے تھے مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانیت کی طرف بھی توجہ دلاتے، اللہ بھی سکھاتے تھے، لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ جناب امام حسن تک یہ کام رہا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، جناب علی مرتضی اور امام حسن تک یہ سلسلہ رہا۔ پھر خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک ہو گیا سیاسی خلیفہ جو حکومت چلائے، اور ایک ہو گیا روحانی خلیفہ جو لوگوں کو اللہ بتائے۔ وہ جو خلافت تھی نا روحانی، وہ آج تک آ رہی ہے، صوفیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، نیک اور پارسال لوگوں کے ذریعے وہ اللہ بتاتے ہیں، وہ اللہ بتاتے ہیں، پھر اپنا خلیفہ بناتے ہیں، پھر وہ اللہ بتاتا۔ یہ وہ ہے خلافت۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ وقت نے بلایا نا اپنے پاس، امام زین العابدین نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ عبد المالک بن مروان نے بلایا اور امام زین العابدین کو کہا کہ آپ کو ضرور آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع بہت ہے، لوگوں کی توجہ بہت ہے، دل کھینچے چلے جاتے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا سارا زمانہ بھی میری طرف آئے، پھر میں بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ بزرگوں کے پاس آئے تو ان کی عزت بڑھتی ہے، اور اگر نیک لوگ بادشاہوں کے دروازوں پہ جائیں تو ان کی عزت گھٹتی ہے۔ فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ امام مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی۔ امام زین العابدین سے کہنے لگے مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی کہ بادشاہ میں ہوں لیکن راشا آپ کے پاس ہوتا ہے۔ عجیب تماشا ہے کہ لوگوں کی تلواریں میرے ساتھ رہتی ہیں، دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کے بعد ایک کٹیا میں آپ رہتے ہیں، کٹیا میں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سورج بھی چڑھتا ہے تو آپ کو سلامی دے کے چڑھتا ہے، اور چاند بھی نکلتا ہے تو حسین کے بیٹے کے قدم چوم کے نکلتا ہے۔ امام زین العابدین مدینے سے باہر چلے گئے، ڈیرا لگا لیا، عمر بھر اسی جگہ، نام تو علی اوس تھا نا آپ کا، لیکن زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ میرے امام نے خلیفہ عبد المالک بن مروان سے کہا تو باز آ جا، میں حسین کا بیٹا ہوں، مجھے لوگوں کو اللہ سکھانے دے۔ اب میں تخت خلافت پہ بیٹھ کر نہیں، میں چٹائی پہ بیٹھ کے دین پڑھاؤں گا، اب میں فرش زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ سکھاؤں گا۔ امام زین العابدین کو خلیفہ عبد المالک بن مروان ہوا پتہ کیا تھا؟ تھوڑی سی تاریخ بتا دوں، یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ 40 دن تک رہا، میں نے 10 محرم کو بتایا تھا، اس نے کہا میں اپنے باپ کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا تھا، چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ کیونکہ مکہ اور مدینہ اور حجاز کے لوگوں نے انہیں اپنا امیر بنا لیا تھا، جب یزید کے بیٹے نے خلافت چھوڑی تو وہ پورے ملک کے ایک جو ہے وہ امیر بن گئے۔ ان کے درمیان ہی مروان نے سازش کی، مصر اور شام پہ اس نے اپنا تسلط جما لیا۔ مروان مرتے وقت اپنے بیٹے عبد المالک بن مروان کو بنا گیا امیر۔ عبد المالک بن مروان بڑا ظالم، بڑا خونخوار، بڑا تہذیب آدمی تھا۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ آپ کو آنا پڑے گا، آپ نے فرمایا میں کوئی نہیں آؤں گا۔ اس نے امام زین العابدین کو گرفتار کرایا، بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے، بالخصوص امام قشیری نے رسالہ میں لکھا، گرفتار کرایا، ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ امام زین العابدین جس طرح نکلے تھے نا کربلا سے اور دمشق آئے تھے گرفتاری کے عالم میں، اور پھر دمشق سے مدینے آئے تھے، اسی عالم میں پھر گرفتار کرایا، اور خلیفہ
عبد الملک بن مروان کے سامنے جب امام زین العابدین پہنچے تو آپ نے کہا کہ تو نے دیکھا ہے نا میرے باپ کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا تھا، تو نے دیکھا ہے میرے باپ کے قاتلوں کا، بعد آ جا۔ اس نے کہا کہ یزید کے پاس طاقت تھی، اس نے آپ کو گرفتار کرا لیا تھا، اب میرے پاس طاقت ہے، میں نے بھی گرفتار کرا لیا ہے۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ کے پاس طاقت ہے تو دکھائیے، آپ کے پاس ہے طاقت تو دکھائیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے کہا چیلنج نہ کر، میں درویش ہو گیا ہوں، ایک طرف لگ گیا ہوں، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا ہوں، مدینے سے باہر جا کے میں نے ڈیرا لگایا، بس مجھے اب چھیڑ مت، مجھے اپنا کام کرنے دے، مجھے لوگوں کو دین سکھانے دے، اللہ اللہ بتانے دے، تو جان، تیری حکومت جانے، تیری سلطنت جانے، میں تیرے کام میں دخل نہیں دیتا، تو میرے کام میں دخل نہ دے، مجھے اللہ اللہ کرنے دے، اللہ اللہ کرانے دو۔ کہنے لگا میرے پاس طاقت ہے، میں نے گرفتار کر لیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں تھی، امام زین العابدین کی زبان سے نکلا اللہ اللہ اللہ۔ تیسری دفعہ جب آپ کی زبان سے اللہ نکلا، ساری بیڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی۔ امام زین العابدین کے لیے اٹھنے لگا، فرمایا بیٹھ جا زمین پہ۔ خلیفہ زمین پہ بیٹھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ مجھے نہ کہنا روایت ضعیف ہے، روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، عقیدے مضبوط ہونے چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین پلٹے اور پلٹ کے کہنے لگے طاقت پہلے بھی ہمارے پاس تھی، طاقت آج بھی ہمارے پاس ہے، جب رب کہتا ہے ہم استعمال نہیں کرتے، اور جب کہہ دیتا ہے تو ہم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس اللہ کی رضا پہ راضی۔ جب اللہ کہتا ہے تو استعمال کرتے ہیں۔ امام زین العابدین خلیفۃ المسلمین امیر المومنین امام حسن کے بھتیجے جناب علی کے پاس 3 سال رہے تھے، وہ تو کٹ گئے سارے، لیکن میرے امام زین العابدین اگرچہ حکومت نہیں لی لیکن دلوں پہ حکومت کرتے رہے، دلوں پہ۔ یہی خلیفہ عبد الملک بن مروان، دیکھو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اور حقیقت چھپ نہیں سکتی بلاوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ پتہ ہوتا ہے ہمیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ طواف کعبہ ہو رہا ہے، طواف کعبہ، ایک عورت بہت بڑی، اس نے کعبے میں بھی آ کے ظلم کرنے شروع کر دیے، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، میں گیا ہوں عمرے پہ، مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، لوگ وہاں جا کے بھی باز نہیں آتے، دھکے مارتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اگر فضل زیادہ ہے تو وہاں غضب بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ وہ بی بی باز نہیں کہتی تھی میں بہت بڑے امیر کی بیوی ہوں، خبردار، تو قریب آیا تو حجر اسود کے قریب گئی تو حجر اسود نے پکڑ لیا، دبوچ لیا، پکڑ لیا، چھوڑتا ہی کوئی نہیں، چمٹ گئی ساتھ، بلا لوگوں کو، بڑا کچھ کیا، لیکن حجر اسود چھوڑتا۔ اللہ کو حج کی توفیق دے، آمین تو کہہ دے، اللہ کو عمرے پہ لے جائے۔ یہ حجر اسود پتہ بندے جا کے بہادری دکھاتے ہیں، میں جو پڑا سٹے 5-7 بندے، میں پھر چمدا رہے ہیں بڑا چیر، ایک عقل مندی کیتی ہے، ایک عقل مندی والی بات ہے۔ وہاں جا کے تمہارے بزرگ تو کہتے ہیں وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کرو، وہ خدا رسول کے مہمان میں دھکے دیتے رہے ہو تو عقل مندی ہے، یہ کوئی بہادری نہیں۔ اگر سوڈان والے کرتے ہیں، ایران والے کرتے ہیں تو وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کی عمل جانے، ہم تو وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کریں گے، ادب کریں گے، احترام۔ نہیں موقع ملتا تو نہ ملے، میرے حبیب نے فرمایا دور سے ہاتھ لہرا کے چوم لو، حجر اسود قیامت والے دن تمہارے ایمان کی گواہی دے گا، تمہارے ایماندار ہونے کی گواہی دے گا۔ بی بی چمٹ گئی ساتھ، خلیفہ عبد الملک بن مروان سے کہا کہ وہ بہت بڑے رئیس کی بیوی اب چھڑا، ساری زندگی تخت پہ بیٹھ کے امام زین العابدین کی مخالفت تو کرتا رہا ہے، اب چھڑا۔ نیچے اتر آیا تو بی بی کے خاوند کو کہنے لگا زین العابدین کے پاس چلے جاؤ، اگر حل ہے تو اس کے پاس ہے، اگر کوئی علاج ہے تو اس کے پاس ہے، اس کے پاس جاؤ، میں چھڑا سکتا، ادھر جاؤ، ادھر وہ ہے دروازہ، وہ ہے جناب علی کا پوتا، وہ ہے امام حسین کا جانشین، وہ بیٹھا ہے۔ زین العابدین تیرا تو سارا گھر کربلا میں کٹ گیا تھا، تیرے پاس تو رہنے کو مکان تک نہیں بچا تھا، خون کی ندیاں بہہ گئی تھی، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ امام زین العابدین کی سیرت اور صورت لوگوں کو بتاتی ہے کہ اب بھی اگر محبتوں کی وجہ سے دل جھکیں گے تو ہمارے خاندان کی طرف ہی جھکیں گے۔ امام زین العابدین کے پاس گئے، امام زین العابدین اپنے حجرے میں بیٹھے، کہا جناب ایک بی بی حجر اسود کے ساتھ لگ گئی، آپ آئیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سنا ہے رئیس کی بیوی ہے، لوگوں کی تنگ کرتی ہے،
छुड़ा लेगा? उन्होंने कहा हजरत जी वो भी आया हुआ है, वो कहता है अगर छुड़ा सकता होता तो पहले भी छुड़ा लेता, मेहरबानी करे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठे, उनके साथ गए, उस बीबी से जाके कहने लगे तू तौबा करती है? तौबा करती है? कहने लगी करती हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ उठे, लफ्ज क्या है? या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूँ? लफ्ज क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ सुनो, दुआ। फिर मैं मौला तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? रावी कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान पर लफ्ज है या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूँ। बीबी धड़ाम से पीछे गिरी और कहने लगी अल्लाह अकबर, धड़ाम से पीछे गिर गई। अल्लाह अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर है। मालूम मेरे आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं? या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूँ। एक वो थे जो मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, मिटते हैं, आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। एक वो थे जो मिट गए और एक ये मेरे इमाम का साहबजादा है। और मेरे दोस्तों वो जो बात मैंने पहले कही ना, ये अकड़े रहे, ये जालिम अकड़े रहे, मर गए। मेरे इमाम का ये साहबजादा, एक साहबजादा मदीना मुनव्वरा के एक कोने में, एक नुक्कर में सारी जिंदगी। लोग कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाल ये था, नमाज शुरू करते इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि भूल जाते सारा जमाना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आग लग गई है। छोटा बच्चा आपका छोटा साहबजादा करीब सोया हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं, आग लग गई, बच्चा करीब सोया, लोग आए, शोर मच गया, आग बुझाते रहे, बच्चे को उठा के ले जाते रहे। नमाज के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, फरमाया ये क्या है, ये खाक किस किस्म की? मैं कहा हज़रत जी घर में आग लग गई थी, आपको पता ही नहीं? कहा क्यों, क्या हुआ? कहा हम सारा जमाना आग बुझा रहा था, आप नमाज पढ़ रहे थे। फरमाया तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं नाना मुस्तफा की उम्मत पर दोज़ख की आग बुझा रहा था। तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं हुजूर की उम्मत के लिए दोज़ख की आग बुझा रहा था। तुम दुनिया की बुझाते रहे, मैं दोज़ख की बुझा। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो सारे मिट गए। और ये इमाम कैसी आजिज़ी, कैसी इनकिसारी। हजरत इमाम हसन बसरी ये खलीफा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के भी और खलीफा है हजरत इमाम बाकर के भी। इमाम बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम जाफर सादिक उनके पोते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि रात का सन्नाटा था, काबे में उस वक्त इतना रश नहीं होता था, मैं करीब ही ठहरा हुआ था। आधी रात का वक्त एक नौजवान के रोने की आवाज आई, या अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो चीखता। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था अपने उजरे में, काबे के करीब ठहरा हुआ था। फरमाते हैं कि मेरी उस नौजवान की आहोजारी की वजह से मेरी आंख खुल गई, उसकी तड़प की वजह से मैं उठा। तो फरमाते हैं कि मैंने सोचा बहुत बड़ा कोई गुनाहगार आ गया है। फरमाते हैं कि वो क्या कहता है, जब मैं उठा हूँ काबे के करीब गया हूँ कि जाके तसल्ली देता हूँ, तो उसकी जुबान से जुमला निकला, कहने लगा या अल्लाह मुझे कयामत में जलील न करना, ऐ अल्लाह अगर मेरे अमल अच्छे नहीं तो मुझे कयामत के दिन अंधा करके उठाना, मैं तेरे नेक बंदों के सामने क्या जवाब दूंगा। फरमाते वो नौजवान तड़पता है, रोता है। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि मेरे पहुंचते पहुंचते वो इतना बुलंद आवाज से तड़पने लगा कि बेहोश होकर जमीन पे गिरा। और फरमाते मैं करीब गया, उस नौजवान के करीब गया तो बड़ी खूबसूरत खुशबू मुझे आई। फरमाते मेरे दिल में ख्याल था तसल्ली दूंगा कि बेटा ठहर जा, मैं भी दुआ करता हूँ, तू भी दुआ कर, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ कर देगा। फरमाते जब मैंने उस नौजवान के चेहरे से जुल्फे हटाई, गर्द साफ की, तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। ये तो इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है, ये तो इमाम हुसैन का लख्त जिगर, अलीउल मुर्तज़ा के जिगर पारे, जनाब सैयदा फातिमा के नूर नजर है। ये तो हजरत शहर बानो शहजादी के बेटे हैं। इतनी आहोजारी, इतनी तड़प, इतनी बेचैनी, इतना अल्लाह से ताल्लुक। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कदमों पे गिरा, पांव चूमे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख खुली तो कहा हसन बसरी ना कर, तू बुजुर्ग है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठ के बैठ गए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मेरी आंख निकल गई, आंसू मेरे बह गए। मैंने कहा ज़ैनुल आबिदीन कहाँ से दिल लेके आए हो तुम लोग, और कहाँ से सवारा है खुदा ने तुम्हारे खानदान को। सारा